عہد جدید میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب اور پہلی آیت سے 14ویں آیت کے آخر تک۔ متی رسول کی معرفت لکھی ہوئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 14 آیت کے آخر تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبراہ نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس کی خدمت کے لیے میں دعوت دوں گا پاسٹر اعظم صاحب کو، وہ کلام مقدس کے لیے ہم سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے۔ تھینک یو جی بہت شکریہ بھائی شکیل، تھینک یو۔ یہ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ موجودہ دور میں جو حالات و واقعات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، ہر شخص اس بات کو جاننے کی جستجو میں ہے کہ یسوع مسیح کا آنا کب ہوگا، یسوع مسیح کب آئے گا، کیا حالات و واقعات ہوں گے، کیا منظر ہوگا، اور اس وقت بطور مسیحی، بطور ایماندار ہم کہاں پر ہوں گے، ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، اور دیگر اقوام ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کی جانب رجوع لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آخری وقت اخیر زمانہ، اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ اخیر زمانہ ہے، آخری وقت ہے، ہم اس میں کھڑے ہیں۔ تو بائبل مقدس ہمیں اس کے متعلق کیا بتاتی ہے کہ اخیر زمانہ کا آغاز کب ہوا اور یہ کب تک چلتا رہے گا، اور یسوع مسیح کے آنے کا وقت کیا ہوگا۔ اس کے لیے عبرانیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ تو یہ پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی اور سکھاتی ہے کہ اخیر زمانے کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے ہو چکا ہے۔ کس کے آنے سے؟ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے اس اخیر زمانے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اخیر زمانے کے اب ہم بالکل آخر میں موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج سے سال پہلے، 2 سال پہلے یا 1 صدی پہلے اخیر زمانے کا آغاز ہوا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اخیر زمانے کا آغاز کب ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے، کہ پہلے خدا نے حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت طرح بطرح کلام کیا، لیکن اس زمانے کے آخر میں پھر خداوند یسوع مسیح کی معرفت خدا باپ نے کلام کیا، اور آج سے 2000 سال پہلے اخیر زمانے کا جو آغاز تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب ہم جس وقت میں موجود ہیں، اب ہم اخیر زمانہ کے بھی آخر میں موجود ہیں۔ اور اس وقت کو انگریزی میں جو اس کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسے 12th آور کہا جاتا ہے، 12واں گھنٹہ
اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں اب ہم موجود ہیں۔ اور جب ان دنوں میں ہم کلام مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، جنگ و جدل، تباہی، بربادی، اور بائبل مقدس کے مطابق جو یسوع مسیح کی آمد کی نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالف مسیح کی آمد کی بھی جو نشانیاں ہیں، جو اس کے لیے بھی راہ تیار کی جا رہی ہے، وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور سن رہے۔ اور آج ہم خصوصیت کے ساتھ اس بات پر غور کریں گے، اس بات کو جانیں گے کہ ساری چیزوں کو ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، تو بطور مسیحی مجھے اب کیا کرنا ہے؟ کلام کی باتیں تو پوری ہوں گی، یہ ٹھہرے ہوئے وقت پر پوری ہوتی جائیں گی۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو میں نے کیسے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا ہے، تاکہ آج ہی اگر یسوع ہمیں لینے کے لیے آئے تو کیا ہم اس طور پر تیار ہیں کہ ہم ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں۔ تو آئیے میرے عزیزو، کلام مقدس کی جانب رجوع آتے ہیں اور ان باتوں کو چند لمحات کے لیے جانیں گے اور سیکھیں گے کہ مسیح کی آمد میں جو بڑی نشانیاں ہیں یا جو بڑے واقعات ہیں وہ کون سے ہیں۔ اور گزشتہ اتوار میں پادری صاحب کے ساتھ میں اس بات کو ڈسکس کر رہا تھا کہ پچھلے اتوار انہوں نے جو لال بچیا ہے اس کے متعلق انہوں نے تفصیل سے بتایا اور سکھایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسی پیغام کو، اس سے اگلے حصہ کو آپ جاری رکھیں، لیکن یہ ذمہ داری میں نے ان کے سپرد کر دی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایک اور فرق انداز سے اس بات کو بیان کروں گا، یا ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے۔ بیچ میں کہیں کہیں اگر خداوند کے پاک روح نے رہنمائی دی تو اس جانب بھی ہم آئیں گے اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم ٹچ کرتے رہیں گے کہ لال بچیا کیا ہے اور کیا ہے، کیسے ہے۔ اور آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس کی جو قربانی کی ڈیٹ ہے، پتہ ہے کسی کو؟ 22 اپریل۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 ہے، اور کل ہی سے ان کی عید فصح بھی شروع ہو رہی ہے جو 7 دن کی ہے۔ باقی آگے دیکھیں جو خداوند کی مرضی، اور وہ کیسے، اگر کل کریں تو کل، نہیں تو آگے دن بھی اس میں لگ سکتے ہیں۔ ایک خاص بات، ان دنوں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب اجے بڑا ٹائم پیا ہے، ابھی 2 مہینے ہیں، 3 مہینے، وہ انہاں گلاں نوں ہوندے بڑا ٹائم لگ جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، چلیں سال بھی لگ جائے، 2 سال بھی لگ جائے، لیکن کیا میرے اور آپ کے پاس وقت ہے؟ ہمیں تو اگلے منٹ کا، اگلے 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو ضرور ہے کہ جب ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پہلے سے بیان کیا گیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یاد رکھیں کلام خدا میں لکھا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا، کون تجھے یاد کرے گا؟ مر جانے کے بعد نجات کے، ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر بند کر دیے جائیں گے، اور آج دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آنا چاہے تو وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 24 اور 25واں باب، یہ کوہ زیتون پر، زیتون کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کے 2 واعظ ہیں، 2 پیغام ہیں جو خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹے، اور یہ اس لیے ان کے ساتھ بانٹے کیونکہ اس کے فوری بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے ضروری جانا کہ سمجھا کہ شاگردوں کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو سکھایا جائے کہ مسیح کے اس دنیا میں آنے کے نشانات کیا ہوں گے اور کون سے واقعات پہلے ہوں گے، اور ان کے فوری بعد خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کلیسیا کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ یہ آخری بار جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے اور شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ جب چلتے جا رہے تھے تو وہ بڑی بڑی عمارتیں، کیونکہ یروشلم اس وقت اسرائیل کا کیپٹل تھا، اور بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت عمارتیں، اور سب سے بڑھ کر جو یروشلم میں خدا کی ہیکل، خدا کا گھر موجود تھا، ساری عمارتیں کہاں پر تھیں؟ یروشلم میں تھی۔ اور شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو وہ بڑی بڑی عمارتیں اور ان کی خوبصورتی دکھائی، گویا وہ ان عمارتوں پر رش کر رہے تھے، اور انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا فخر تھا کہ یہ کس قدر بڑی اور خوبصورت عمارتیں ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اس عمارت کے پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور یہ
پیشین گوئی خداوند یسوع مسیح نے کس کے متعلق کی تھی؟ ہیکل کے بارے میں، کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ اور دیکھیں میرے اور آپ کے خداوند کے منہ کی باتیں، منہ کے الفاظ، کلام، آج سے 2000 سال پہلے ہیکل کو تباہ کیا گیا، ہیکل کو جلا دیا گیا، ہیکل کو گرا دیا گیا، اور 2000 برس بیت چکے ہیں، دوبارہ ہیکل تعمیر نہیں ہو سکی۔ یہ خداوند کے کلام کی وہی باتیں ہیں جو انہوں نے شاگردوں سے کہیں کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور پہلے بھی آپ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پتھر پر پتھر باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہیکل جب بنائی گئی، ہیرودس بادشاہ نے اس کی دیواروں پر بڑا سونا منڈا تھا، اور اس سونے کو جب آگ لگائی گئی تو وہ سارا سونا پگھل کر دیواروں کی درزوں میں چلا گیا، سوراخوں میں چلا گیا، اور اس کو نکالنے کے لیے جو رومی سپاہی تھے انہوں نے ایک ایک دیوار کو، ایک ایک اینٹ کو، ایک ایک پتھر کو کھاڑا اور نیچے سے اس سونے کو نکال لیا۔ اور خداوند کے کلام کی وہ بات جو ان کے منہ سے نکلی کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، وہ پوری ہوئی کہ سونا حاصل کرنے کے لیے ساری دیواروں کو انہوں نے گرا دیا، اور خوش قسمتی سے صرف ایک دیوار ہیکل کی بچ گئی، جسے آج ویلنگ وال، دیوار گریا کہتے ہیں، اور جس کے پاس یہودی کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف وہ دیوار بچی، باقی ساری ہیکل تباہ ہو گئی۔ اور یہ 70 AD میں، 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس اس نے ہیکل کو جلا دیا اور تباہ کر دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک 2000 برس بیت چکے ہیں، ہیکل دوبارہ پھر وہ تعمیر نہیں ہو سکے۔ لیکن اب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ لیکن اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیکل کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ یہ قربانی بھی جو ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی رشتہ یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں کو جب ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس بات کو آپ جانے سمجھے کہ مخالف مسیح کی آمد اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے ان باتوں اور واقعات کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب آپ ان باتوں کو ہوتے دیکھیں تو پھر اپنی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھائیں، کیونکہ آپ کی مخلصی اب کیا ہے؟ نزدیک ہے، اور اپنی آنکھیں خداوند کی جانب لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ گیا تو یسوع کے شاگرد اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی۔ 2 سوال انہوں نے پوچھے کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور دوسری بات کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا۔ پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، یہ انہوں نے کس کے متعلق پوچھا تھا؟ یسوع کے کلام کی اسی بات کے متعلق پوچھا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور یہ بات کب پوری ہوئی؟ 70 AD میں، 33.5 برس کی عمر میں خداوند یسوع مسیح آسمان پر واپس چلے گئے، اور اس کے تقریباً 35-36 سال بعد جنرل ٹائٹس نے ہیکل کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا اور آگ سے جلا دیا۔ اور خداوند کے کلام کی وہ بات وہاں پر پوری ہوئی جو شاگردوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، یعنی ہیکل کب گرائی جائے گی اور کب تباہ ہوگی۔ اور یسوع مسیح کے کہنے کے تقریباً 35 سے 36 سال کے بعد ہیکل کیا کر دی گئی؟ تباہ و برباد کر دی گئی۔ اور دوسرا سوال جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ اخیر زمانے کا یہاں پر ذکر نہیں، بلکہ اس زمانے کے کیا ہونے کا؟ آخر ہونے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اخیر زمانے کا نہیں بلکہ اس زمانے کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ اور جیسے پہلے بتایا گیا یہ زمانہ کون سا چل رہا ہے؟ آخری زمانہ۔ اور اس کا آغاز کب ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے آج سے 2000 سال پہلے اس زمانے کا، آخری زمانے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب ہم بالکل اس میں موجود اور اس کے آخری حصہ میں موجود ہیں۔ تو دوسرا سوال جو شاگردوں نے کہا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو پہلا جواب جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتانے کی، سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے جھوٹے تعلیم دینے والے، بہت سی بدعات، بہت سے جھوٹے استاد، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو جھوٹی تعلیمات اور غلط تعلیمات دے رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، خداوند نے اگر موقع دیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اس ترتیب کو جو بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ ترتیب وار واقعات کیا ہیں، جیسے ہم نے سیکھا کلام مقدس کی روشنی میں کہ سب سے پہلے دنیا میں تباہی، بربادی، جنگیں یہ عروج پر جائیں گی،
اور جب یہ عروج پر ہوں گی اسی دوران خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مقرب فرشتے کے ساتھ نرسنگے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ باقی ہوں گے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ 7 سالہ بڑی مشکلات کا دور شروع ہوگا، جو کس کو دیا جائے گا؟ اینٹی کرائسٹ کو، مخالف مسیح کو 7 سال اس دنیا پر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، ابلیس کی فوجوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح اس جنگ کو جیتیں گے، اور ابلیس کو 1000 سال کے لیے اتھاہ گڑھے میں بند کر دیا جائے گا، اور 1000 سال تک بادشاہی ہوگی۔ اور جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر ابلیس جو ہے وہ قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ پھر سے فوجوں کو جمع کرے گا، اور مقدس شہر کو وہ چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ مقدس شہر کون سا ہے؟ یروشلم۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے اس کو گھیریں گے تو آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور پھر اس کے بعد آخری عدالت یعنی سفید تخت کی عدالت ہوگی۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ سارے مردے چھوٹے بڑے وہ کیا ہوں گے؟ زندہ کیے جائیں گے۔ سمندر اپنے اندر کے مردے دے دے گا، قبریں کھل جائیں گی، اور سب خداوند کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ہر ایک کے کام کے موافق اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ جو اچھا ہوگا وہ اچھی جگہ پر، اور جس نے برے کرم کیے وہ بری جگہ پر چلا جائے گا۔ تو خداوند نے اگر کبھی موقع دیا آئندہ آنے والے دنوں میں تو پھر ہم ترتیب کے ساتھ کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا، جسے ریپچر کہتے ہیں، اس کے متعلق 1000 سالہ بادشاہت، 7 سالہ مشکلات دور جسے ٹریبولیشن پیریڈ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق جانیں گے اور سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ ان ساری باتوں اور واقعات کے ہونے سے پہلے دنیا میں کیا حالات و واقعات ہوں گے، اور اس کے متعلق یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہاں پر بتانا شروع کیا کہ گمراہ نہ ہو جانا، جھوٹے استاد آئیں گے، جھوٹے سکھانے والے ہوں گے، جھوٹے نبی ہوں گے، جھوٹے مسیح ہوں گے، اور طرح طرح کی باتوں اور طرح طرح کی تعلیمات سے تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آگے چل کر لکھا بھی ہے کہ بہت سے کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو بھی جائیں گے، اور بہتےروں کی محبت ٹھنڈی بھی پڑ جائے گی۔ اور آگے پھر خداوند یسوع مسیح نے ان نشانوں کو بتانا شروع کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ اور آج دیکھیں ہم ہر جگہ پر لڑائیاں اور لڑائیوں کی، آپ ٹیلی ویژن لگائیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آپ کو لڑائی کی اور تباہی کی وہاں پر سننے کو اور دیکھنے میں ملے گی۔ یہ بریکنگ نیوز ہے، امریکہ میں یہ ہو گیا، چائنا میں یہ ہو گیا، روس میں یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ پاکستان کا سارا حالات و واقعہ دیکھیں، ٹی وی کو دیکھیں، مختلف چینلز کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ اخبار کو پڑھیں، تو ہر روز آپ کو لڑائیوں کی، افواہوں کی، جنگ و جدل کی اور ایسی باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ لڑائیاں، یہ جنگیں یہ کم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی جائیں گی؟ بڑھتی چلی جائیں گی۔ کیونکہ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مسیح کی آمد تب ہوگی جب یہ چیزیں ساری کیا ہوں گی؟ پیک پر ہوں گی، عروج پر ہوں گی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اور اسی دوران خداوند یسوع مسیح کی آمد بھی ہوگی۔ اور دیکھیں اب آہستہ 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 یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر روز لڑائیوں کی افواہیں، جنگیں۔ اب جنگیں دیکھیں آپ پوری دنیا میں اس وقت، ایران کی، اسرائیل کی، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، جس میں روس بھی شامل ہے، تہران بھی شامل ہے، جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں، ادھر پاکستان ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، اور آپ ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں، ان کو دیکھیں تو وہاں پر اس وقت جنگ و جدل کا سا ماحول ہے، ہر طرف لڑائی ہے، بربادی ہے، اور دنیا اس وقت امن چاہتی ہے، دنیا اس وقت سکون چاہتی ہے۔ اور بہت دفعہ ہم امن کے لیے، سلامتی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق اس بات کو یاد رکھیں کہ اب دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ دنیا اب تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے، اور روز بروز تباہی، بربادی یہ کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی بلکہ یہ عروج پر پہنچے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تب کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا۔ لیکن ابھی یہ ان باتوں کا کیا ہے؟ شروع ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں مذہب کی جنگ بھی ہے، مذہب کی جنگ بھی ہے۔ بڑے بڑے مذاہب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مسلم، یہودی، مسیحی، بدھ مت، اور بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں اور سننے میں آ رہے ہیں۔ اگر پچھلے دنوں ہی تقریباً
ایک 1.5 ہفتہ پہلے یہ بھارت ہمارا جو پڑوسی دیش ہے وہاں سے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں، شیئر کی گئیں، اور ان ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ زبردستی گھروں میں داخل ہو کر ہندو وہ مسیحیوں کو گھروں سے نکال رہے، اور ان کے پاس گھروں میں جو بائبلز ہیں اور جو مسیحی کتب ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو باہر نکالیں، ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ ہندو ان سے ان باتوں کتابوں کو اور بائبل مقدس کو لے رہے ہیں، اور ویڈیوز میں وہ صاف بڑے بڑے ڈنڈے انہوں نے پکڑے ہیں اور وہ بزرگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ آئندہ اگر آپ کے گھر سے بائبل یا کوئی مسیحی کتاب یا عیسیٰ مسیح کے متعلق کوئی بھی تصویر ملی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور اس بات کا بھی اقرار کریں کہ ہاں میں حضرت عیسیٰ مسیح کا انکار کرتا ہوں اور آج ہندو دھرم کو کیا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہ روز بروز آپ آگے چل کر دیکھیں گے بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمارے ملک میں بھی ہمیں ایسی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم اس بات کو، جو میرا آپ کے ساتھ آج بات شیئر کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے۔ باتیں تو ہوں گی، یہ رکیں گی نہیں، پوری ہوں گی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا بھی ہے اور کیسے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اور کیسے ہم نے ایمان پر بھی قائم رہنا ہے تاکہ ہم مسیح کا انکار نہ کر دیں۔ اور اسی طرح آسٹریلیا میں بھی پچھلے دنوں میں آپ نے مختلف واقعات دیکھے ہوں گے۔ ایک شخص جس کے ہاتھ میں چاقو تھا، مسلم تھا، وہ کسی مال میں گھس گیا اور وہاں پر 10 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اور اس کے پیچھے بھی مذہبی شرپسندی ہوگی۔ اور ایک بشپ ہیں، میتھوڈسٹ بشپ، شاید آپ میں سے لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں، وہ سر پہ کیپ پہنتے ہیں اور بڑے مشہور بشپ ہیں، ان کی بیئرڈ بھی ہے، اور وہ کلام سنا رہے تھے، اور ایک لڑکا چپکے سے چپ کر کے چرچ میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، اور بالکل پاس آ کر اس نے بشپ پر 3-4 وار اس طرح سے کیے۔ ویڈیوز بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو عبادت کے بعد آپ مجھ سے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اس طرح سے بشپ صاحب پر وار کیا، عبادت ہو رہی ہے، اور یہ خداوند کا کام تھا کہ جو چاقو تھا وہ چھوٹا سا چاقو تھا، اس کا بٹن پریس کرنا تھا، اس نے کھل جانا تھا وار کرتے وقت، لیکن اس نے بٹن بھی پریس کیا لیکن وہ چاقو اس کے ہاتھ میں کھلا نہیں، صرف اس کی جو ڈنڈی پچھلی والی ہے وہی بشپ کے یہاں پر ناک پر اور سامنے لگی، اور وہ تب کھلا جب لوگوں نے اسے آ کر پکڑ لیا۔ جو بشپ صاحب کو زخمی کرنے آیا تھا اس کا خود کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن بشپ صاحب کو خداوند نے کیا رکھا، محفوظ رکھا۔ تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے، مذہبی شرپسندی ہے۔ کہا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی، ایسا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے عبادت میں آ کر ان پر کیا کر دیا، حملہ کر دیا۔ تو میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، گلیوں میں بازاروں میں تمہیں وہ گھسیٹیں گے، اور اب جب یہ باتیں آپ اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھیں گے تو پھر یقیناً ان کا رخ ہماری جانب ہی ہوگا، یہ ہماری جانب ہی آئیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو رولنگ ہے وہ کس کی ہے، ملک کون سے ملک کی ہے، امریکہ کی ہے۔ امریکہ کو کون سا دیش سمجھا جاتا ہے، مسیحی دیش سمجھا جاتا ہے، اور جب وہاں کوئی بھی ایسی بات، وہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کا سارا نزلہ کس پہ گرتا ہے، یہاں پر ہم پر گرتا ہے۔ تو ابھی بھی جو واقعات آپ چیزیں دیکھیں گے تو ساری چیزیں گھوم پھر آ کے اس کا نزلہ کن پہ گرے گا، مسیحیوں پہ گرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اپنے شاگردوں کو بتایا کہ تم لڑائیوں کی افواہیں اور پھر جنگ و جدل دیکھو گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ قوم پر قوم، مذہب کی بات، سلطنت، ملک ایک دوسرے ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں تاکہ وہ کیا بن سکیں، سپر پاور بن سکیں۔ اس وقت ہم سب کو پتا ہے کہ سپر پاور کون سا ملک ہے، امریکہ ہے، اور ہر ملک کی یہی کوشش ہے کہ وہ سپر پاور، جس میں روس شامل ہے، جس میں انڈیا شامل ہے، جس میں چائنا شامل ہے، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، سارے ملک اس دوڑ میں لگے ہیں کہ وہ کیا بنے، دنیا کی سپر پاور، اور اسی لیے سلطنت پر سلطنت جو ہے، ملک پر جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھ رہے کہ بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، لیکن اس دوڑ میں ہے کہ کیا بنا جائے، سپر پاور بنا جائے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں دراصل کس کی پوری ہو رہی ہیں، خدا کے کلام کی۔ لڑائیاں، افواہیں، جنگیں، تباہی، بربادی، یہ ساری باتیں خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ جگہ جگہ بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے۔ بھونچال کسے کہتے ہیں، زلزلوں کو۔ کچھ مہینے پہلے بھی میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا تھا، ہم نے سیکھا تھا
کہ دنیا میں بہت سے زلزلے آئے. ابھی رات کو بھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں بھی بتایا گیا کہ جو دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں ان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے. اور آج بھی ہم وقفے وقفے سے دیکھتے ہیں کہ جو زلزلے ہیں وہ آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں تائیوان میں 7.7 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی, اور بڑی بڑی بلڈنگز جو تھی وہ اس طرح سے مڑ گئیں اور وہ گر گئی. پھر اس کے بعد نیو یارک میں اور دیگر ممالک میں بھی زلزلے آئے. پھر اس کے بعد ہم نے عجیب نشانوں کو دیکھا. تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے چاند گرہن لگا, پھر اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے سورج گرہن لگا, اور پھر ہم ان دنوں میں بارشوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً پچھلے ہفتے میں 50 سے زائد لوگ آسمانی بجلی گرنے سے مر چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بجلی نہیں گری اور نہ ہی کبھی اتنے لوگ مرے. اور پرسوں کی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی گھر کے 20 افراد وہ لقمہ اجل بن گئے, وہ جل گئے. پھر اس کے بعد سیلاب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو سیلابوں کی شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. موسم جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. سال ہم نے دیکھا کہ سردی بہت زیادہ پڑی, ابھی گرمی آنے والی ہے, اور ہر طرح سے ہم موسموں میں تبدیلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں کس جانب لے کے جا رہی ہیں؟ یہ ساری تبدیلیاں, یہ سارے نشانات ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی جانب رجوع لانا ہے, اس کو پڑھنا ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ باتیں اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں. ابھی تھوڑا سا جو کل کا ایک دن مقرر کیا گیا اس جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا. کل کا دن جو اسرائیل میں اس سیکریفائس کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اب یہ کل ہے, دیکھا جائے گا کہ اب وہ اس قربانی کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ کلام کی بات نہیں ہے, پہلے بھی عرض کی ہے, کلام کے مطابق نہیں ہے. نہ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ وہ قربانی ہو, اور نہ وہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ہیکل بنے. کیونکہ ہیکل کی جب بات کرتے ہیں تو ہیکل کے لیے خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ اب میں اور آپ خدا کی کیا ہیں؟ ہیکل ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت انہیں ہو سکتی ہے, انہیں ہوگی, لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے, اس لیے اس کا بننا ضروری ہے کیونکہ کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بننے کے ساتھ مخالف مسیح کی آمد بھی ہوگی, اور اس کے بننے میں خداوند یسوع مسیح کی آمد بھی کیا ہے؟ متوقع ہے. اور یاد رکھنا ہے, آپ نے میری باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے, کان کھول کر سنیں, اپنی آنکھوں کو آپ نے کھلا رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد سے متعلق جو سب سے بڑا نشان یا سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہیکل کی دوبارہ کیا ہے؟ تعمیر ہے. اور جس دن آپ نے اس بریکنگ نیوز کو دیکھا اور سنا, آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے, اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جو آخری 12واں گھنٹہ ہے اس کے ٹک ٹک کیا ہے؟ شروع ہو چکی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد بھی اب کیا ہے؟ متوقع ہے. کل کا دن جو مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے ان کی تیاری مکمل ہے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہے, ہیکل کو بنانے کا جو ان کا مقصد ہے میرے عزیزو, اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی ہیکل بنے گی تمہارا مسیحا اس دنیا میں آ جائے گا, ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں آ جائے گا. یہودی اسرائیلی صدیوں سے وہ مسیحا کے انتظار میں ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تھرڈ ٹیمپل بن جائے گی, ہیکل تعمیر ہو جائے گی, تمہارا مسیحا بھی اس دنیا میں آ جائے گا. اس لیے وہ ان ساری باتوں کو تیزی سے بنانے اور تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تینوں بڑے مذاہب جو دنیا میں ہیں, مسلم اسے دجال کہتے ہیں, یہودی اسے مسیحا کہتے ہیں, لیکن بائبل مقدس کے مطابق مسیحی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح کہتے ہیں. اور یہ ساری راہیں اس کے لیے تیار کی جا رہی ہیں. اور جیسے ہی اس قربانی کو کر دیا جائے گا, جیسے ہی وہ ہو جائے گی, اس کی راکھ کو پھر جب اس کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہیکل کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا. اور جو ورکرز ہوں گے, جو کاہن ہوں گے, اور جو چیزیں ساری اس میں استعمال کی جائیں گی وہ بھی تیار ہیں, اور ان کو بھی اس کے ساتھ پاک کیا جائے گا. پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہوئے
ایک بڑا راز جو مجھ پر بھی افشاں ہوا وہ یہ تھا کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ضرور اس کو بانٹوں گا، کہا جاتا ہے کہ جب اس کو قربان کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ پچھلی بچیا کی راکھ بھی آپ کے پاس کیا ہو، موجود ہونی چاہیے. جیسے کھجوری اتوار آتا ہے اور کھجوری اتوار پر ہم اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن بہت سارے چرچز میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، راکھ کا بدھ اس کو مناتے ہیں. تو راکھ کے بدھ میں وہ کیا کرتے ہیں، اس سال جو ڈالیاں اس میں استعمال کی گئیں اس کو وہ سنبھال کر رکھ لیں گے، اور اگلے سال کھجوری اتوار سے پہلے اس کو کیا کریں گے، جلائیں گے، اور اس کی راکھ کو لوگوں کو ماتھے پر لگایا جائے گا. تو بچیا کی قربانی میں بھی وہ اسی طرح کرتے تھے کہ پچھلی راکھ کو سنبھالتے تھے، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتی تو پھر اس سے پہلے وہ اگلی بچیا کو قربان کرتے، اور پھر اس راکھ کو اس بچیا کی راکھ کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، ملا دیا جاتا تھا. اس کے ضروری کیا تھا کہ پچھلی بچیا کی راکھ بھی اس میں کیا کی جائے، شامل کی جائے. اب 2000 برس تو بیت چکے تھے، اب کس کو یاد ہو، کس نے سنبھالا ہو، بڑے بڑے سیلاب، زلزلے، تباہیاں، جنگیں ہوئیں، کس نے سنبھالا ہوگا اس راکھ کو. لیکن ضروری تھا کہ پچھلی جو 9ویں اور آخری بچیا یسوع کے زمانے میں ذبح کی گئی اس کی راکھ بھی ان کے پاس موجود ہو. تو پھر آج سے کئی سو سال پہلے ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی کھوج ہے، اور ان تماروں کو، کیونکہ پرانے وقت میں جو خدا کا کلام تھا وہ کس پہ لکھا جاتا تھا، تمار پہ، چمڑے کے تمار ہوتے تھے اور ان پر خداوند کے کلام کو لکھا جاتا تھا اور ان کو محفوظ کر لیا جاتا تھا. اور بحیرہ مردار کے پاس ایک وادی ہے جسے وادی کمران کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک لڑکا اپنی بکریوں کو چلا رہا تھا، اور اس کی ایک بکری وہ ایک غار میں چلی گئی، اور اس نے پھر اندر جانا مناسب نہ سمجھا، وہ ڈر گیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس غار کے اندر پھینکا، اور اندر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، وہ گھبرا گیا. پھر اس نے دوبارہ ایک اور پتھر مارا، پھر وہی اندر سے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور پھر وہ ہمت کر کے اس غار کے اندر چلا گیا. اور جب اس نے جا کے مشعل جلائی تو اس نے غار کے اندر بے شمار بڑے بڑے مرتبان دیکھے، اور جب اس نے ان مرتبانوں کو کھول کر دیکھا تو اس میں تمار پڑے تھے. تمار یعنی خداوند کے پاک کلام کے حصے، پرانے عہد نامہ کے، یسایہ کا، یرمیہ کا، حزقیل کا، دانیل کا، پھر نئے عہد نامہ کے بہت سے نسخے وہ تمہاروں پر لکھے ہوئے ان مرتبانوں میں موجود تھے. اور انہی مرتبانوں میں ایک مرتبان میں بڑی خاص چیز بھی مل گئی. وہ کون سی تھی؟ وہ راکھ. اور اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی 9ویں بچیا کی راکھ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے دور میں کیا کی گئی تھی، ذبح کی گئی تھی. اب وہ بھی انہیں مل چکی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بنانے کا، تعمیر کرنے کا، نشانات، باتیں، سب کچھ کیا ہے، اب مکمل ہے. اب خاص وقت کا انتظار ہے کہ وہ وقت کب آتا ہے، اور اس کے لیے 22 اپریل مقرر کی گئی ہے، اور کل سے ان کی پاس اوور عید فصح بھی شروع ہوگی جو 7 دن تک چلتی جائے گی. باقی آگے دیکھیں کیا بنتا ہے اور کیا ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور خداوند کے کلام کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ خداوند کے پاک کلام میں سے پہلے سے یہ باتیں ہم تک پہنچائی گئیں، ہمیں بتائی گئیں، ہمیں سکھائی گئیں. اب سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر بھی کوئی شخص نجات کے دروازے میں داخل نہ ہو تو وہ بڑا بدقسمت شخص ہے. اب میرے عزیزو اس جانب آتے ہیں، جیسے پہلے آپ کے ساتھ عرض کی گئی کہ لڑائیاں بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، تباہیاں بھی ہیں. یسوع کے نام پر ہمیں مارا بھی جائے گا، گھسیٹا بھی جائے گا، بہت دیروں کی محبت ٹھنڈی بھی پڑ جائے گی، مسیح کا انکار بھی کریں گے، اور آج بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں. لیکن اب میرے عزیزو تھوڑا سا ہم اس بات پر غور کریں گے کہ موجودہ دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. جیسے اکثر ان دنوں میں وزٹ کے دوران میں یہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں، کہ اگر آج رات 12 بجے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائے ہمیں لینے کے لیے، تو اپنے دل سے پوچھئے، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا میں اس لائق ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں بھی ہوا میں اٹھایا جاؤں اور اپنے خداوند کا استقبال کروں. میں چاہوں گا کہ کچھ لمحات کے لیے ہم صرف اسی بات پر غور کریں، نشانات کو، باتوں کو چھوڑ دیں.
وہ پوری ہو رہی ہیں، پوری ہوتی جائیں گی، یسوع بھی دنیا میں آ جائیں گے لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج پھر خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اس بات کو بھی چھوڑ دیں جو لوگ کہتے ہیں پاری صاحب ارے 6 مہینے ہے نہیں، سال ہے، 1.5 سال ہے۔ شاید ان باتوں میں تو 1.5 سال ہو، شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو، آپ کو خداوند نے ایسا وقت نہیں دیا۔ شاید آپ کل نہ دیکھیں، پرسوں نہ دیکھیں، آپ اگلا اتوار نہ دیکھیں، اگلا مہینہ نہ دیکھیں، اگلا دن نہ دیکھیں۔ ان باتوں پر بھی غور کریں، اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں۔ فیملیز میں بیٹھے ہوئے ان دنوں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ سالہ سال جب ہم مل کر بیٹھتے رہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان میں، ہم نے بہت سی باتیں کی، سیاست کی، جنگوں کی، فیشن کی، سپورٹس کی اور دیگر دنیاوی باتیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی، شیئر کی۔ لیکن اب وقت ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور آخرت کی بات کریں، آخری زمانے کی بات کریں، ان سے پوچھیں، دریافت کریں کہ کیا آپ نے توبہ کی ہے، کیا آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ باپ پوچھے، والدہ پوچھے کہ آپ اس طور پر تیار ہیں کہ اگر آج ہی یسوع لینے کے لیے آئے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کر سکیں گے۔ بھائی سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، آخرت کی بات کریں، ہمیشہ کی زندگی کی بات کریں، نجات کی بات کریں، توبہ کی بات کریں، ہمیشہ کی زندگی کی بات کریں۔ اب وقت ہے کہ دیگر باتوں کو چھوڑ کر ہمیں ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے اور شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خاندان میں، گھرانے میں اگر کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بزرگ جو ابھی تک نجات کے تجربے میں سے نہیں گزرا، جس نے توبہ نہیں کی، جو خدا کے گھر میں نہیں آتا، جو دعا نہیں کرتا، جو کلام کو نہیں پڑھتا، جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اب وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے اس کام کے لیے کیا کریں، تیار کریں۔ ہم سب اپنے خاندانوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن وقت میرے عزیزوں آنے والا ہے کہ جب یسوع اس دنیا میں لینے کے لیے آئیں گے تو کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں سمیت، اپنے خاندان سمیت ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں گے اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے؟ اگر نہیں ہے تو آج ہی سے میرے عزیزوں اس پر غور کرنا شروع کریں، توجہ دیں، خاندان کے ساتھ بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، بات چیت کریں۔ یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں، یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا، بڑا کچھ بنا کر لوگ یہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں، سارا کچھ، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت کہا کہ انسان اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ یہ بھی کر لیں، یہ بھی بنا لیں، یہ بھی پہن لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی تیار کر لیں، یہ بھی لے آؤں، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی تیار کر لوں، اور اینڈ پہ وہ دوزخ میں جائے، ہمیشہ کی آگ میں جائے، تو اسے کیا فائدہ؟ وہ سارا کچھ تو کدھر رہ جائے گا؟ اس دنیا میں رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کے اچھے کرم، اچھی زندگی اور توبہ، وہی آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کیے، اینڈ پر پتہ لگا جی میں تو دوزخ میں چلا گیا۔ ان دو لوگوں کی مثال، ایک امیر شخص اور ایک غریب لازر۔ امیر شخص نے لکھا ہے کہ وہ ہر روز شان و شوکت سے رہتا تھا، اچھی پوشاک پہنتا تھا، سب کچھ، ہر روز پارٹی کرتا تھا، ہر روز ضیافتیں کرتا تھا، سب کچھ اس نے دنیا میں حاصل کر لیا، لیکن وہ کس کو حاصل نہ کر سکا؟ خدا کو اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکا۔ اور اس کی نسبت جو لازر ہے، اسے کہاں پر ڈالا گیا؟ اسے امیر شخص کے میز کے پاس ڈالا گیا، اس سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو وہ کھاتا تھا اور پیٹ بھرتا تھا، اور اس کے ناسوروں کو لکھا ہے کہ کتے چاٹتے تھے۔ اس نے دنیا حاصل نہیں کی، اس نے کس کو حاصل کیا؟ یسوع کو پا لیا، یسوع کو حاصل کیا۔ اور جب دونوں مر گئے اور دونوں کی آنکھیں کھلی تو کیا ہوا؟ جو امیر شخص تھا، جس نے دنیا حاصل کی، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سخت عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں کھولی اور دور ابراہیم کو دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو دیکھا، اور کیا کہا کہ باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو کیا کرے؟ تر کرے، کیونکہ میں یہاں آگ میں پڑا ہوا
تڑپتا ہوں. اور اسے بتایا گیا کہ بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا. اور اس طرح لازر بھی، تو اب آگ میں تڑپتا ہے اور وہ اب اچھی جگہ پر ہے. انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. پہلے تم اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو باقی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آج خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا مقصد ہی یہ ہے. باتیں، نشانات وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہو رہے ہیں. وقت بڑا تھوڑا ہے. اس بات کو نہ سوچیں کہ ابھی سال ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو وقت ہے یا نہیں ہے. لیکن اس بات کا وقت آج پھر خدا نے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھرانوں کو کیا کریں؟ تیار کریں. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، گفتگو کریں، ان کے ساتھ دعا کریں، کلام کو پڑھیں، اپنے فیملی ممبرز کو تیار کریں. کیسا ہو کہ جب یسوع آئے تو سارا گھرانہ ہی ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کرے اور پیچھے کوئی نہ رہ جائے. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ اگر خاندان میں 6 لوگ ہیں تو 2 جائیں گے، 4 رہ جائیں گے، 4 جائیں گے، 2 رہ جائیں گے، 3 جائیں گے اور 3 رہ جائیں گے. تو ہر کسی کی خواہش ہو کہ میں اپنے گھرانے سمیت خداوند کا کیا کروں؟ استقبال کروں. جیسے یشوع نے کیا کہا تھا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. اس آیت کو آج اپنے ساتھ لے جائیں اپنے گھر میں. آج ہی سے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اپنے آپ کو خاندان سے پھر باہر نکلیں. اور پرسوں ہم خانے وال میں تھے اور وہاں پر خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات سکھائی محبت کے تعلق سے. محبت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانے کے لیے کچھ دیں. محبت یہ نہیں کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں. محبت یہ نہیں کہ ہم چیریٹی کریں. محبت یہ نہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں کسی کو دیں. بلکہ محبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نجات کے دروازے تک لائیں تاکہ وہ توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور خداوند نے بھی یہی کام کیا. اس نے نہ صرف ہمارے لیے جان دی بلکہ نجات کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھول دیا. اور یہی میرے عزیزو الٹیمیٹ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کا کیا بنے؟ وسیلہ بنے. اور یہی حتمی محبت ہے. دیگر چیزوں میں محبت ہے لیکن حتمی محبت، کیونکہ یہودا کے خط میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو آگ میں ہیں، کلام میں پتہ کیا لکھا ہے وہاں پہ کہ جھپٹ کر. جھپٹتے کیسے ہیں؟ کبھی آپ نے عقاب کو دیکھا وہ اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے؟ شیر کو دیکھا ہے، چیتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے تیزی کے ساتھ تاکہ اسے پھاڑ کھائے. لیکن ایماندار کے لیے کیا لکھا ہے یہودا کے خط میں کہ وہ لوگ جو آگ میں جا رہے ہیں جھپٹ کر، تیزی سے، یوں پھرتی کے ساتھ، بجلی کی سی تیزی کے ساتھ، ہم نے انہیں آگ میں گرنے سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اور یہی محبت ہے اور یہی میرے عزیزو ہمارا کام ہے. اور اس کام کا آغاز اپنے خاندان سے کیجئے، اپنے آپ سے کیجئے. اگر آج تک کسی نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو میرے عزیزو ایسا کریں. خاندان میں بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں، بطور سربراہ آپ ان سے بات کریں، گفتگو کریں. جیسے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا جب امتحان ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بیٹی آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ پاس تو ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں نا. اچھے نمبر تو لاؤ گے نا؟ کھانا ٹھیک سے کھایا ہے نا؟ ٹیوشن پہ جا رہے ہو نا؟ اکیڈمی جا رہے ہو؟ اسکول باقاعدگی سے جا رہے ہو؟ چھٹی تو نہیں کر رہے؟ جم جا رہے ہو؟ چھٹی تو نہیں کر رہے؟ ہم بچوں کے ساتھ بہت سے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کم ہیں کرتے ہیں. آج آپ نے دعا کی، آپ نے کلام کو پڑھا، آپ خدا کے گھر میں گئے، آپ نے خداوند کو یاد کیا، آپ نے توبہ کی، آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، آپ نے مسیح کو قبول کیا. اب یسوع دنیا میں آنے والا ہے. کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں؟ اب وقت ہے کہ ان سوالات کو اپنے بچوں سے پوچھیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ بانٹیں، ان کی فکر کریں، ان کو بچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم جب یسوع اس دنیا میں ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں اور اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں. اور یسوع کا وہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہو، جیسا اس نے فرمایا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. تو اسی پیغام کو، اسی کلام کو، انہی باتوں کو ساتھ لے کر جائیے اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایمان کی مضبوطی بھی عطا فرمائے، کیونکہ بہت جلد وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیں ایمان کی قیمت بھی دینی پڑے گی. ہمیں مسیح کا اقرار
ہر حال میں کرنا ہے اور اس ایمان پر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے، مسیح کا انکار نہیں کرنا۔ جنگیں بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، اظہار ثانیاں بھی آئیں گی، آپ کو پکڑا بھی جائے گا، مارا بھی جائے گا، گھسیٹا بھی جائے گا، سب باتیں ہمارے سامنے ہوں گی، لیکن اس وقت میں ہم نے مسیح کا انکار نہیں کرنا، کیونکہ یسوع نے کیا کہا کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا، اور جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو، کلیسیا کو، اپنے گھرانوں کو تیار کریں، تاکہ جب کبھی ایسا وقت ہم پر آئے تو ہم یسوع کی گواہی دیں اور اس ایمان پر قائم رہیں۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لائیں۔